السلام علیکم۔ آج کی ہماری بحث کا موضوع ہے بیمہ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیمہ کے لغوی معنی کیا ہیں۔ بیمہ کے لیے انگریزی زبان میں انشورنس کا لفظ استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں تامین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی یقین دہانی کے ہیں۔ بیمہ کی اصطلاحی تعریف: اردو دائرہ معارفہ اسلامیہ کا مکالمہ نگار لکھتا ہے، بیمہ فریقین کے درمیان ایک معاہدے کا نام ہے جس میں ایک فریق دوسرے فریق کے نامعلوم نقصان کے واقع ہونے پر ایک مقررہ رقم ادا کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسرا فریق ایک مقررہ رقم اقساط کی شکل میں اس وقت تک ادا کرنے کا عہد کرتا ہے جب تک وہ نامعلوم نقصان واقع نہ ہو جائے۔ یعنی بیمہ کروانے والا شخص ایک کمپنی کو رقم دیتا ہے قسطوں کی صورت میں تاکہ وہ نقصان واقع ہونے کی صورت میں وہ رقم ایک ساتھ حاصل کر سکے۔ بیمہ کی ابتدا: بیمہ کی ابتدا 1400 میں اٹلی کے تاجروں نے کی۔ 13ویں صدی عیسوی میں انگلستان میں بیماروں کی امداد کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے، اور 18ویں صدی میں تاجروں نے اپنی انجمنیں قائم کی اور تاجر برادری کا جو فرد کسی حادثے کا شکار ہو جاتا اس کی مشترکہ فنڈ سے مدد کی جاتی۔ تاہم انگلستان سے متعلق قدیم ترین بحری انشورنس کی تاریخ 1547 میں بتائی گئی ہے، جبکہ انشورنس کی ایک شکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتی ہے جب تجارتی قافلوں کے لوٹ جانے یا نقصان کی صورت میں مدد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تجارت کے منافع سے اس فنڈ میں حصہ بھی ڈالا تھا۔ بیمہ کی اہمیت: انسانی زندگی میں خطرات اور غیر یقینی کیفیت روزمرہ کا معمول ہے۔ انسان چھوٹے چھوٹے خطرات اور غیر یقینی کیفیت کو بآسانی برداشت کر لیتا ہے اور اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ البتہ معاشی سرگرمیوں میں بعض اوقات ان خطرات کے نتائج کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں۔ معاشی سرگرمیوں میں اس خطرات کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک افراط زر کے خطرات ہے، یعنی اس سے مراد وہ خطرات ہیں جس سے آپ سرمایہ کاری سے ہونے والا فائدہ مستقبل میں بہت کم رہ جاتا ہے کیونکہ افراط زر سے آپ کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے کاروباری خطرات ہے، یعنی وہ خطرات جو بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں، جیسے شیشہ کے برتن بنانے والے کارخانے میں برتنوں کے ٹوٹنے کے سالانہ اوسط، یا بحری جہاز کے سمندر میں ڈوب جانے یا حادثہ پیش آنے کے امکانات۔ بیمہ کا یہ طریقہ انسان کے لیے بڑا مفید ہے جس سے متوقع کاروباری نقصانات اور خطرات کے مقابلے میں کاروباری افراد کو یہ ایک گنا تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ بیمے کی اہمیت کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیمے کی اقسام۔ بیمے کی اقسام میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں زندگی کا بیمہ، یعنی جب ہم کمپنی کو اقساط جمع کرواتے ہیں، جب ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ اقساط ہمارے اہل خانہ کو ادا کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتا ہے املاک کا بیمہ۔ املاک کے بیمے میں جائیداد، پراپرٹی وغیرہ شامل ہے جن پر ہماری اپنی ملکیت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اور چیز بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اعضاء کا بیمہ، یعنی میڈیکل انشورنس، جس میں جو ہم ہاسپٹل والوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے علاج کا پیسہ ہسپتال والے ادا کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذمہ داریوں کا بیمہ، جس میں بچوں کی تعلیم اور شادی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسناد و کاغذات کا بیمہ، جو املاک کی ایک قسم ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جانا کہ بیمہ کیا ہے، پھر ہم نے بیمہ کی اقسام کا مطالعہ کیا، اور اب ہم بات کریں گے بیمہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ کمپنی کا ایک فرد بیمہ کار کے پاس آتا ہے اور اس کی طبی نوعیت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کی حیات کا اندازہ کرتا ہے اور بیمہ کی اقساط کو تقسیم کرتا ہے جو بیمہ کار کو ایک مقرر مدت تک جمع کروانی ہوتی ہیں۔ اس مدت کے مکمل ہونے پر اگر وہ حیات ہے تو وہ رقم اس کو ادا کر دی جائے گی، اور اگر وہ حیات نہیں ہے تو وہ اس کے اہل خانہ کو ادا کی جائے گی، اور اس رقم کے ساتھ ان کو ایک اضافی رقم بھی ادا کی جائے گی جس کو بونس کا نام دیا گیا ہے۔ جس طرح ہر چیز کے ماننے والے اور انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح بیمہ پر بھی علماء کے کئی اعتراضات ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک بیمہ جائز ہے کیونکہ یہ معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے، اور کچھ کے اس کے بارے میں اعتراضات ہیں کیونکہ یہ سود اور قمار کی ہی ایک شکل ہے۔ ان علماء کا لائف انشورنس کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں، اس کے بارے میں صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ بیمہ پر علماء کے کافی بھاری اعتراضات ہیں، اسی لیے حکومت کو اس کے متبادل نظام قائم کرنے چاہیے جس میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خوراک، لباس، مکان، علاج اور تعلیم کی سہولتیں میسر کرے، اور اسی کے ساتھ نیم آزاد کارپوریشن کا اہتمام بھی کیا جائے اور نجی اداروں کی شمولیت بھی کی جائے۔ بیمہ سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہم ان کتابوں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔